بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاء طلبی کی 5ویں قسم ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمَّن نِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ يَا وَالْحَمْزَةُ وَأَيْ وَآ وَآيْ وَأَيَا وَحَيَا وَوَا۔ فالحمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه كقول الشاعر السكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال ندا یہ توجہ کو طلب کرنا ہے ایسے حرف کے ساتھ جو کہ قائم مقام ہو ادعو کے، اور اس کے حروف 8 ہیں: یا، حمزہ، ای، آ، آئی، ایا، حیا اور وا۔ حمزہ اور ای قریب کے لیے اور ان دونوں کے علاوہ بعید کو پکارنے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی کبھی بعید کو قریب کے مرتبہ پر اتارا جاتا ہے، لہٰذا اسے ندا دی جاتی ہے حمزہ اور ای کے ساتھ۔ اشارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے متکلم کے ساتھ حاضر ہونے کی طرح ہو گیا ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے: اے نعمان عراق کے رہنے والوں، یقین کر لو اس بات کا کہ تم میرے دل کی گہرائیوں میں رہنے والے ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ انشاء طلبی کی جو 5ویں قسم ہے ندا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ندا کہتے ہیں کہ مخاطب کی توجہ کو طلب کیا جائے ایسے حرف ندا کے ذریعے سے جو کہ ادعو کے قائم مقام ہو، اور وہ جو حرف ندا ہے وہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یا زیدو۔ اب یہاں پر یہ جو یا ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے، اب ادعو کو حذف کر کے اس کی جگہ پر ہم یا کو لے آئے ہیں، اور یہ جو حرف ندا ہے یہ تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر آتی ہے: یوسف اعرض عن ھذا۔ یہاں پر جو یا حرف ندا ہے یہ تقدیری طور پر پایا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ ندا یہ توجہ کو طلب کرنا ہوتا ہے ایسے حرف کے ذریعے سے جو کہ قائم مقام ہو ادعو کے۔ اب جو ندا کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ندا کے جو حروف ہیں وہ کل 8 حرف ہیں جن کے ذریعے سے منادا کو پکارا جاتا ہے۔ وہ 8 حرف کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے یا، دوسرا ہے ان میں سے حمزہ، تیسرا ہے ان میں سے ای، چوتھا ہے ان میں سے آ، اور پانچواں ہے ان میں سے آئی، اور چھٹا ہے ان میں سے ایا، ساتواں ہے ان میں سے حیا، اور آٹھواں ہے ان میں سے واو الف وا۔ یہ کل 8 حرف ہیں جن کے ذریعے سے منادا کو پکارا جاتا ہے۔ اب ان میں سے منادا کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ منادا دور ہو یعنی منادا بعید، اور دوسرا ہے کہ منادا قریب ہو۔ اب دور کے لیے کون سے حرف استعمال ہوتے ہیں اور قریب کے لیے کون سے حرفوں کو استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ قریب کے لیے 2 حرفوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے ای، اور ان 2 کے علاوہ جو باقی 6 ہیں یہ منادا اگر دور ہے تو اس کو ندا دینے کے لیے ان 6 حروف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ اور ای قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ تھا نا یہاں پہ، یہ حمزہ اور یہ ای۔ وغیرہما للبعید، اور ان 2 کے علاوہ جو باقی 6 حرف ہیں ان 6 حروف کے ذریعے سے دور والے منادا کو پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، وقد ينزل البعید منزلۃ القریب۔ دیکھیں ایک فائدہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منادا تو بعید ہوتا ہے لیکن وہ متکلم کے ذہن کے اندر بڑی شدید طریقے سے حاضر ہوتا ہے، متکلم کے دل کے اندر گھر کر چکا ہوتا ہے، گویا کہ متکلم اس کو حاضر اور قریب سمجھتے ہوئے ان کو پکارنے کے لیے وہی حروف استعمال کرتا ہے جو کہ منادا قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں منادا قریب کے لیے ایک حمزہ اور دوسرا ای استعمال کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ منادا ہوتا تو دور ہے لیکن متکلم کے دل میں موجود ہونے کی وجہ سے متکلم کے گویا کہ وہ پاس موجود ہے، اسی وجہ سے متکلم منادا کو اپنے قریب سمجھتے ہوئے اس کے لیے قریب والا حرف ندا استعمال کرتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کے طور پہ شاعر کا ایک شعر لے کر آ رہے ہیں، عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی دور کو قریب کے مرتبہ پر اتارا جاتا ہے، یعنی جو منادا ہے وہ ہوتا تو دور ہے لیکن ہم اسے قریب کے مرتبہ پر اتار لیتے ہیں، اور پھر ہم اسے حمزہ کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، اس کو حمزہ اور ای کے ذریعے سے۔ اشارہ کرنا اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ جو منادا ہے یہ متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہے، متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے سارا یہ گویا کہ ایسے ہو چکا ہے کالحاضر معہ، کہ یہ متکلم کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ جو معہ میں ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے متکلم کی طرف۔
اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، اسکان نعمان الاراکی تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکانو۔ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ یہ جو سکان ہے یہ جمع ہے ساکن کی، اور یہ رہائشی کو کہا جاتا ہے، رہائشی یعنی ٹھہرنے والے۔ اراک کہتے ہیں پیلو کے درخت کو، وہ پیلو کا درخت جس سے مسواکیں بنتی ہیں۔ نعمان اراک اصل میں طائف اور عرفات کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں پر پیلو کا درخت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تیقنو یہ باب تفاعل سے امر کا صیغہ ہے، یعنی تم یقین کر لو۔ رب اس کی جمع آتی ہے ربوع، اور اس کا معنی ہوتا ہے منزل، مکان، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، قلبی میرا دل، سکان اس کا مطلب رہائشی۔ اب اس کا معنی کیا ہے اس کو دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں نعمان اراک کے رہنے والوں تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارے جو رہنے کی اصل جگہ ہے وہ میرا دل ہے، گویا کہ تم حقیقت کے اندر میرے دل کے اندر رہتے ہو، تمہارے رہنے کی جو اصل جگہ ہے وہ نعمان اراک نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا شاعر کا مطلب۔ اب اس میں چل لیتے ہیں محل استشہاد کیا ہے۔ دیکھیں اس میں محل استشہاد یہی اسکان نعمان الاراک یہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں نعمان اراک کے رہنے والے، اب یہ جو نعمان اراک کے رہنے والے ہیں یہ کوئی متکلم کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ وادی بڑی دور ہے اور اس کے رہنے والے بھی بڑی دور میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ متکلم کے دل کے اندر پائے جاتے ہیں، متکلم کے دل و دماغ میں یہ گھر کر چکے ہیں، گویا کہ متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے یہ نعمان اراک کے رہائشی متکلم کے ساتھ موجود ہیں، اسی وجہ سے متکلم نے یہاں پر حمزہ کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی والا حمزہ ہے جو کہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نعمان اراک کے رہائشی قریب نہیں ہیں، دور ہیں، لیکن متکلم گویا کہ وہ قریب ہو چکے ہیں متکلم کے دل میں گھر کرنے کی وجہ سے، اسی لیے متکلم نے یہاں پر حمزہ کو استعمال کیا ہے جو کہ منادہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔